نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون. ایک شخص حبیب ابن نجار کا واقعہ حضرات نے سنا کہ اس نے اللہ کے رسولوں کی مدد کی، ان کی طرفداری کی، آیا اور قوم کے سامنے نصیحت کی کہ میں بھی ان پہ ایمان لایا ہوں، یہ پیسے بھی نہیں مانگتے، اللہ کی بات بتاتے ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، تو میں بھی اسی اللہ کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے. تو ان کو دعوت دی کہ تم بھی اسی اللہ کی عبادت کرو. تو ان لوگوں نے اس شخص کو، حبیب ابن نجار کو کیا کر دیا؟ شہید کر دیا. اب جیسے ہی وہ شہید ہوا تو مر گیا. مرنے کے بعد اللہ نے اس کو جنت دے دی، اور جنت میں جب وہ پہنچا تو پھر اس کے دل کی بات اس نے وہاں جا کے پہنچ کے جب اس کو جنت ملی، کیونکہ جب انسان مرتا ہے تو قبر میں پہنچتا ہے تو قبر کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ کوئی نیک آدمی جاتا ہے تو جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے، اور جب کوئی برا جاتا ہے تو جہنم کی کھڑکی کھل جاتی ہے. کہتے ہیں قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے. اس کو جنت مل گئی تو اس نے وہاں جا کے اپنے قوم کے لیے پھر بھی ہمدردی کا اظہار کیا کہ کاش میری قوم کو پتہ چلتا کہ مجھے تو اللہ نے جنت دے دی، تو وہ بھی اچھے کام کرتے ان کو بھی جنت ملتی. تو یہ تو شہید ہو گیا، جنت میں چلا گیا، اس کی خواہش بھی سامنے آ گئی اور بیان ہو گئی. اب آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ جو لوگ جو نہیں مانتے تھے، انطاکیہ بستی والے جو تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کا بیان ہے آج. تو اللہ پاک فرماتے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ. ان لوگوں کے لیے میں نے آسمان سے فوجیں نہیں بھیجی. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ، اس کے بعد اس قوم پر میں نے آسمان سے کوئی فوج نہیں بھیجی کہ میں فوج آسمان سے بھیجتا ان کو ہلاک کرتا. وما كنا منزلین، اور نہ میں فوج بھیجنے والا تھا. ہوا کیا؟ ان کی ہلاکت کس طرح ہوئی؟ ان كانت الا صیحة واحدہ، ایک فرشتے نے ایک چیخ ماری. ان كانت الا صیحة واحدہ فاذا هم خامدون، پس وہ سب کے سب بجھ گئے. کیا ہو گئے؟ مر گئے. ایک چیخ فرشتے نے ماری، ایسی چیخ ماری کہ ان کے کلیجے پھٹ گئے اور سب کے سب کیا ہو گئے؟ ایسی بری کوئی آواز دنیا میں جب ہم سنتے ہیں تو ہمیں بھی کہتے ہیں یہ آواز کہاں سے ہے؟ کبھی کوئی دھماکے کی آواز ہو، بندوق کی آواز ہو، کوئی بڑی آواز ہو، کوئی بری آواز ہو، تو ہم بھی کہتے ہیں آواز کس طرف سے ہو، کس کی آواز؟ تو اللہ کی مخلوق اور اللہ کے فوج بے شمار ہیں.
وہ فرشتے سے چیخ مروا دے، وہ مچھر کو بھیج دے، وہ مکھی کو بھیج دے، یا وہ سیلاب بھیج دے، یا آگ لگوا دے۔ یہ تو سب اللہ کی فوجیں، ہوا سے بھی وہ کام لیتے، ہوا آئی اور سب کو گرا دیا۔ تو ان لوگوں کی ہلاکت کا سبب کیا بنا جی؟ فرشتے کی چیخ۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون، اللہ فرماتے کہ وہ بجھ کے رہ گئے۔ بجھ کے کس طرح رہ گئے کہ یہ سب آگ کے اوپر پانی ڈالو تو کیا ہوتا ہے؟ ختم ہو جاتی ہے، بجھ جاتی ہے۔ تو اسی طرح اس فرشتے کے چیخ سے وہ سب کے سب ختم ہو گئے، مر گئے۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے یا حسرتن علی العباد، بندوں پر تو بڑا افسوس ہے، یا حسرتن علی العباد۔ اب یہ سب ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ نافرمانی کرتے، تو ایسے بندوں پہ اللہ افسوس فرماتے، یا حسرتن علی العباد، افسوس ہے ایسے لوگوں پر جن کو نصیحت کی جاتی ہے، جن کے بعد اللہ کی بات رکھی جاتی ہے، رسول کی بات رکھی جاتی ہے، لیکن وہ نہیں مانتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یا حسرتن علی العباد، ایسے لوگوں پر افسوس ہے، حسرت ہے۔ ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، ان کے پاس جو بھی رسول آیا انہوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ ایسے بندوں پہ کیا ہے؟ افسوس ہے، جن کے پاس کوئی بھی رسول آیا یا کوئی مبلغ آیا، کوئی سمجھانے والا آیا، لیکن وہ سمجھے نہیں۔ تو اللہ فرماتے کہ ایسے لوگوں پر کیا ہے جی؟ افسوس۔ یا حسرتن علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، نہیں آیا ان کے پاس کوئی رسول مگر انہوں نے اس کا استہزاء اڑایا، اس کا مذاق اڑایا۔ آج بھی نصیحت کرنے والوں کے لوگ مذاق اڑاتے ہیں، یہ دیکھو جی ان کا کوئی اور کام نہیں ہے، ان کا کوئی اور کام نہیں ہے۔ کام سب کا ہوتا ہے، کام سب کا ہوتا ہے، لیکن کئی ایسے مسلمان ہیں جن کے دلوں میں خیرخواہی ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے کہ میرے یہ سارے بھائی جنت میں جانے والے، حتیٰ کہ وہ کافروں کو بھی چاہتے کہ کافر بھی مسلمان بنے اور جنت میں جائے۔ ان کے دل کے اندر یہ خیرخواہی ہوتی ہے۔ ہر نبی خیرخواہ ہوتا ہے، اور اسی طرح ہر مسلمان جو ہمیں سیدھا راستہ دکھائے وہ ہمارا خیرخواہ ہے۔ وہ کون ہے؟ اور جو ہمیں کہتے چھوڑ یار ان مولویوں کو، آ میرے پاس بیٹھ، وہ ہمارا بدخواہ ہے۔ تو اللہ فرماتے کہ یا حسرتن علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ تو پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ جب ایسی بات ہے تو پھر دنیا میں تم غور کرو، سوچو سمجھو۔ الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، کہ ہم نے کتنے لوگوں کو ہلاک کیا، ذرا سوچو کیسی کیسی قومیں تباہ ہو گئی۔ الم یروا، کیا تم نے دیکھا نہیں؟ کم اہلکنا قبلہم من القرون، اس سے پہلے ہم نے کتنے لوگوں کو ہلاک کیے جو نہیں مانے۔ انہم الیہم لا یرجعون، وہ پھر واپس بھی دنیا میں نہیں آ سکتے، دنیا میں واپس نہیں آ سکتے۔ اور پھر آخر میں فرمایا وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور ان سب کے سب نے جمع ہو کر میرے پاس آنا ہے۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، ان سب نے میرے پاس حاضری دینی ہے۔ پھر کدھر جاؤ گے؟ حاضری کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ جب اس کے پاس جانا ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے تو اس کو راضی کر کے جائیں۔ وہ ہم سے راضی ہوگا تو ڈائریکٹ جنت، اور اگر ناراض ہوگا تو جہنم۔ فرمایا وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، جتنے کو ہلاک کیا ان کے بارے میں بھی ذرا سوچو، اور سب کے سب نے کہاں حاضر ہونا ہے جی؟ اللہ کے دربار میں۔
تو یہ ان لوگوں کا آج ان آیات میں ذکر تھا کہ انہوں نے نہیں مانا، تو اللہ فرماتے کوئی میں نے بڑی فوج نہیں بھیجی، ایک فرشتے کو بھیج دیا، اس نے چیخ ماری تو اور سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ آج بھی ہلاکتیں ہوتی ہیں، بارشیں بند ہو جاتی ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، ایک ملک پہ مسلمانوں کے قبضہ ہو رہا ہے، شہید ہو رہے ہیں، لیکن اب بھی مسلمان سمجھتے نہیں۔ اب یہ فلسطین والے ذبح ہو رہے ہیں، کون ہے وہ؟ انسان بھی ہے اور مسلمان بھی ہے، لیکن باقی مسلمان کسی کے کان پہ جو نہیں رینگتی، سب کے سب بے فکر ہے۔ میرا گھر پاکستان ٹھیک ہے، عراق ٹھیک ہے، یمن ٹھیک ہے، سعودی عرب ٹھیک ہے، تم مرو، لیکن ایک دن ہماری باری نے بھی آنا ہے۔ اگر اب بھی مسلمان نہیں سمجھے تو ایک ایک کر کے مارے جائیں گے۔ بہرحال اللہ نے پاک نے ان کو کس طرح ہلاک کیا جی؟ ایک فرشتہ آیا، اس نے چیخ ایسی ماری کہ سب کے کلیجے پھٹ گئے، اور اللہ پاک فرماتے کہ کئی اوروں کو بھی ہلاک کیا اور تم سب نے واپس میرے پاس آنا ہے۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔